بسم اللہ و باللہ و توکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 83 میں ایک بار پھر بنو اسرائیل کو اس پرانے میثاق کی یاد دلائی جا رہی ہے۔ وہ جو ابتدا میں جناب موسیٰ نے ان کو نجات دینے کے بعد، ایک زندگی مہیا کرنے کے بعد، آرام اور سکون کی اور ان کے مطلب کے مطابق ہر چیز فراہم کرنے کے بعد ان سے یہ میثاق لیا کہ اب آپ کی زندگی اس طرح چلے گی، یہ کام آپ نے کرنے ہیں، وعلیکم السلام، اور یہ کام نہیں کرنے۔ ان میں انسانی فطریات کے مطابق جیسے جیسے انسان کا واسطہ بڑھتا ہے اس کے مطابق ان کو یہ باتیں بتائیں۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ لا تعبدون الا اللہ، یہ میثاق تھا، اور یہ میثاق جو گنا جا رہا ہے ایک قسم کی مسلمانوں کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ جو مسلمان اب ہیں صرف ان کو یہ پچھلے میثاق کی تاریخ نہیں بتائی جا رہی کہ آپ نوٹ کر لیں کہ کوئی مسلمانوں نے فرض کریں کہ پیپر یا نہیں دینے تھے ایسے، یا کوئی امتحان نہیں دینا تھا جس میں یہ نکات لکھنے تھے کہ پہلا میثاق جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا اس کے نکات کیا تھے۔ اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ یہ باتیں آپ سیکھ لیں، اس لیے کہ دین خدا ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی دین ہے، اور وہ اول سے لے کر آخر تک وہی ایک ہی دین ہے۔ اللہ کے جو وعلیکم السلام چاہنے ہیں اور اللہ کے جو احکام ہیں، جو تدین ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، اور یہ اس کی شکیں ہیں، اور ان کو جو میثاق دیا گیا تھا وہی میثاق آج مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ تو پہلے کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، پہلے تو یہ ہے کہ بندے خدا بنے، بندے غیر خدا نہ بنے، یعنی مشرک نہ بنے، کسی کو اللہ کے اس میں شریک نہ بنائے، الوہیت الہ میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اور جو اس کے بعد مرحلہ آتا ہے جب اس سے آپ ذہنی طور پر، کیونکہ یہ جو ہے ایک ذہنی مسئلہ ہے،
اعتقادی مسئلہ ہے، انسان ذہن میں اپنے یہ قائم کر لے کہ اس نے ایک ہی الہ کو ماننا ہے، ایک ہی رب کو اپنا رب قرار دینا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب جو انسانوں کے ساتھ برتاؤ کی باری شروع ہوتی ہے تو پہلے جو انسان جو اس کے سامنے آتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں، پھر ذوی القربا قریبی، پھر یتامہ۔ یہ معاشرے کے کمزور طبقات جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ یتیم کا معنی عرض کیا ہوا ہے، واحد کو کہتے ہیں، یتم یعنی ایک جو اکیلا ہو گیا ہے، اور اکیلا شرعی نظر میں حیوانات میں سب میں یتیم عربی میں جو ہے اس کو کہتے ہیں جن کی ماں دنیا سے چلی جائے یا علیحدہ ہو جائے ان سے، تو وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ انسانوں میں جو ہے وہ الٹ ہے، جیسے کہ نسبت بھی اسی طرح ہے، نسبتیں باقی تمام حیوانات میں ماں کے ساتھ جاتی ہیں، اور انسانوں میں صرف ایک چیز ہے کہ نسبت باپ کے ساتھ جاتی ہے۔ اور آپ دوستوں کے لیے آپ کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ماں کے ساتھ نسبت حیوانات میں ہوتی ہے اور انسانوں میں باپ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، اور شرائع نے بھی اسی چیز کو طے کیا ہے کہ باپ کے ساتھ نسبت ہونی چاہیے۔ لیکن اب جو انسان ہے وہ اپنی جدید زندگی میں تقریباً وہ چاہتا ہے کہ تمام عادات اور خصلات وہ اپنائے جو حیوانات کی ہیں۔ حیوانیت کی طرف انسان بڑھ رہا ہے جدید زندگی میں۔ حیوانیت میں جو چیزیں موجود ہیں، جتنی بھی موجود ہیں، وہ ساری اپنانا چاہتا ہے۔ اس میں آپ ساری چیزیں لے لیں، چاہے وہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا ہو، چاہے حتیٰ یہی ابھی وہاں مغرب میں انسانوں کو ماؤں کے ساتھ درج کیا جاتا ہے، اس لیے کہ باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک ہمارے دوست تھے ڈاکٹر وہاں امریکہ میں، تو وہ کہتے کہ ایک خاتون آئی میرے پاس، اس کے 4-5 بچے تھے، تو اس نے ہر بچے کے ساتھ تو اس کے جو مختلف نام لکھوایا ہے، ان کے نام لکھنے تھے باپ کے، تو اس نے ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا اپنے باپ کا نام علیحدہ لکھوایا ہے۔ ماں تو وہی ایک ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو اس کا وہ انشورنس کے حوالے سے کوئی درج کرتے تھے، ڈینٹسٹ تھا، حقیقی بات ہے، یعنی ایسے نہیں ہے، تو ہر ایک کے لیے علیحدہ۔ تو نسبت جو پکی نسبت ہے وہ ماں کے حوالے سے وہاں یعنی بالکل جا رہے ہیں۔ اور بھی بہت ساری، ابھی میں یہاں یہ ہمارا موقف نہیں ہے کہ ہم اس پر بات کریں، لیکن یہی چل رہا ہے، یعنی مغرب کی تہذیب انسانوں کو حیوانیت کی طرف ٹوٹلی بالکل حیوانیت کی طرف، جس طرح ان میں زندگی ہے، جس طرح ان کے سلسلے ہیں تمام رہنے سہنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے اور باقی تمام ادوار، وہ اپنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ابھی جدید بچے اتنے حیوانوں کے ساتھ مانوس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمام وہ کام جو حیوانات کرتے ہیں بالکل اسی طرح ہی وہ اسی طریقے سے کریں اور کرتے ہیں۔ اور یہ جو اتنے کارٹون، اتنے پروگرام، اتنے سلسلے بنائے جا رہے ہیں اس پر، اور ان حیوانوں کو اتنا قریب کر دیا گیا انسانی زندگی کے کہ اب جو چھوٹے بچے، جدید جو نسل آ رہی ہے، اپنے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اس میڈیا پر اور سلسلے میں وہ بالکل ایک اپنے آپ کو وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ حیوانات کے ساتھ رہیں، حیوان بن کے رہیں، اسی طرح کریں، اسی طرح کھائیں، اسی طرح بیٹھیں، اسی طرح آئیں جائیں، اور باقی تمام چیزیں بھی اس طرح۔ تو ذرا اس پر بھی آپ دوست توجہ رکھیں کہ مغرب کی تہذیب بہت سارے لوگوں کو دلچسپ لگتی ہے، لیکن اس میں ان کا چاہنا بالآخر یہی ہے۔ والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا، یہاں تک کل ہم نے عرض کیا تھا، اور آج یہ قولوا للناس حسنا، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی زبان سے بات کریں۔ یہاں پیچھے تو محدود تھے، لیکن یہاں بالکل تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھی بات کریں۔
زبان انسان کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ کتنی بھلائیاں ہو سکتی ہیں، یہ انسان کو، یہی زبان، یہی بالکل چھوٹا سا پرزہ، یہ انسان کو پھانسی کے پھندے تک بھی لے جا سکتی ہے، اور یہی زبان انسان کو بادشاہت بھی دلا سکتی ہے اور عروج کامل بھی لے جا سکتی ہے، وہاں معراج پر بھی لے جا سکتی ہے۔ زبان ایسی چیز ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کریم نے اس کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ تھوڑی سی دلچسپ بات ہے، انسان کے کان بغیر کسی رکاوٹ کے اس نے بنائے، ہر چیز سنو، ہر چیز سنو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنو، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ سنیں سب، لیکن اچھی بات سلیکٹ کریں۔ سننے میں حرج نہیں ہے، کسی کی بھی بات سنیں آپ، لیکن اس میں سے اچھی بات کو سلیکٹ کریں۔ وَيَتَّبِعُونَ قَوْلًا حَسَنًا، قرآن کی آیت میں ایسے الفاظ ہیں اسی سے ملتے جلتے کہ اچھی بات کو سلیکٹ کریں۔ دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں ہماری آنکھیں۔ آنکھوں کے لیے تھوڑی احتیاط رکھیے، تھوڑی احتیاط رکھی ہے کہ یہ جو آنکھیں ہیں ان کو استعمال اس طرح نہیں کرنا ہے کہ ہر چیز کو دیکھیں، تھوڑا اس کو محدود رکھیں۔ اس لیے آپ کے اختیار میں وہ شٹر بنا دیا ہے کہ آپ اس کو بند رکھ سکتے ہیں، اس کو نہ دیکھیں، پرہیز کریں، بچائیں، اس کو کئی چیزوں سے بچائیں۔ ہم تفصیل ذکر نہیں کرتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں زبان ہے۔ یہ چیزیں جو انسانوں کے ساتھ انٹریکشن یا قدرتی ماحول کے ساتھ یا کائنات کے ساتھ انٹریکشن کے لیے جو چیزیں ہیں ہمارے پاس وہ یہی ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے زبان۔ اب اللہ نے کتنا اس کے لیے انتظام کیا ہے، ایک ایسے سمجھیں کہ پہلے لوہے کا جنگلہ اس کے سامنے لگا دیا ہے، اور اس کے بعد بالکل تاکہ حتیٰ یعنی ہوا تک نہ اس سے کراس کرے، اس تک نہ پہنچے، اتنی بندش کہ کوئی روشنی کا ذرا بھی نہ پہنچے، ہونٹوں جیسی بالکل اس کو سیل کرنے والی صورتحال دے دی ہے زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے، کہ اس کو بہت دھیان سے چلائیں۔ عقل اس لیے کہتے ہیں، عقل کا نام عقل اسی لیے رکھا گیا ہے، یہ جو عقل ہے، عقل یعنی جو زبان کو باندھ سکے، عقل یعنی باندھنے والی رسی، اقال کہتے ہیں اس رسی کو جس سے کسی حیوان کو روکا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اس کھونٹے سے یا اپنے اس محور سے دور نہ جائے، اس کو اقال کہتے ہیں۔ تو عقل اس لیے انسان کو اللہ نے دیا ہے کہ یہ زبان کو کیا کرے، باندھ کے رکھے۔ امیر المومنین کا قول دوستوں نے پہلے سے سنا ہوا ہے کہ جو سمجھدار ہے اس کا عقل آگے اور زبان پیچھے ہوتی ہے، اور جو بے وقوف اور احمق ہوتا ہے اس کی زبان آگے اور عقل اس کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی بے سوچے وہ بول دیتا ہے، بے سمجھے وہ باتیں کرتا ہے، بے وقوف اور احمق۔ اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ زبان کو عقل کے پیچھے رکھتا ہے، پہلے سوچتا ہے، پہلے دھیان کرتا ہے، پھر بولتا ہے۔ یہ اسی طرح قرآن میں زبان کے حوالے سے بہت باتیں کی، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، کتنی محکم بات کی ہے قرآن نے، اے ایمان والو پکی بات کیا کرو، پکی بات، ایسے بے سوچے سمجھے نہ بولیں۔ جب آپ سوچ کر بولیں گے تو پھر حتماً حسن ہی بولیں گے، آپ اچھا ہی بولیں گے، لیکن اگر آپ بے سوچے سمجھے اور بس جو منہ سے نکل رہا ہے آپ بولے جا رہے ہیں اور تمام حالات کا جائزہ لیے بغیر بولے جا رہے ہیں تو حتماً خرابی ہوگی۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ حسن کے ساتھ آپ بات کریں، حسن کی بات کریں، اچھائی میں بات کریں۔ اس کی اچھائی کتنیاں ہیں، زبان کی اچھائی صرف ایک پہلو سے نہیں ہے کہ آپ حتماً میٹھی بات کریں، یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں، مثلاً اب بچے کی تربیت کی بات ہے، اگر تھوڑی سی زبان میں درستی چاہیے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہی حسن ہے، یہی حسن ہے۔ اور اگر کسی بزرگ کے ساتھ
آپ نے بات کرنی ہے، چاہے آپ کو غصہ آیا ہوا ہے تو احترام کا پہلو نظر میں رکھ کر بڑے دھیان سے اور احترام سے بات کریں۔ بات سخت کرنی ہے، بہت ساری پیچیدہ اور مشکل بات کرنی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان کو بھی سخت رکھیں۔ اکثر ہم اس پہلو میں بہہ جاتے ہیں، ہمارے جذبات ہماری زبان پر غالب آ جاتے ہیں، عقل کی ڈوری سے زبان نکل جاتی ہے، جذبات کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ جذبات کے ہاتھ میں آتی ہے تو ہمیں پھر نہیں دکھتا ہے کہ یہاں ایسا نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں بہت ساری باتیں دیکھی ہیں، بہت ساری باتیں انسان کو اپنی گرفت میں لیتی ہیں، لیکن ایک بات اسی زبان کے حوالے سے دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ کہا ہے کہ ما یلفظ من قول الا ولدیہ رقیب عتید، یہ انسان منہ سے لفظ نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کے ساتھ ایک لکھنے والا، بڑا تیزی سے لکھنے والا بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ لکھ رہا ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ مزاح بھی نہیں، مزاح کی بھی گنجائش نہیں ہے اس قسم کی کہ بھائی جو توہین آمیز ہو، جس میں توہین کا پہلو ہو، جس میں طنز ہو، جس میں دوسرے کے لیے تعریض ہو، ایسی بات ہو جو دوسرے کو کہیں نہ کہیں تکلیف دے رہی ہو، اور یا پھر اعتقادات کے لحاظ سے ایسی بات کرے کہ وہ ناشکری کا پہلو جس میں ہو، جس میں لگے کہ بھائی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کیا ہے اللہ نے وہ کوئی اتنا بھی ٹھیک نہیں ہے، جبکہ یہ نہیں کہتا کہ اس کی معلومات اتنی نہیں ہے، خود کی کمزوری نہیں دیکھ رہا اور اس کو دوسری طرف لے کے جا رہا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس پر بہت بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تمام انسانوں کا معیار اس کے مطابق ہی بات کرنی ہے، بچوں کے ساتھ ان کے مطابق، بڑوں کے ساتھ ان کے مطابق، اساتذہ کے ساتھ ان کے مطابق، ماں باپ کے ساتھ ان کے مطابق۔ قرآن میں ہی یہ الفاظ ہیں کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو سخت بات مت کہو۔ اصلاً سخت بات کہنے کی اجازت نہیں ہے، خصوصاً جب وہ اپنے ایک خاص ایج سے بڑھیں گے تو طبیعی طور پر ان کے افعال، اعمال، ان کی باتوں سے انسان تھوڑا سا برداشت سے اس کی باہر ہوگا، اس کی جو لیول ہے اس کی برداشت کی ہو سکتا ہے اس سے باہر ہو ان کے اعمال، اس لیے کہ وہ اب اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہلے انسان بچہ تھا۔ ایک پچھلے دنوں میڈیا میں بہت اچھی سی ایک مثال بیان ہوئی تھی، اور یہ کہ ایک جگہ دو انسان بیٹھے ہیں، ایک باپ ہے 70-80 سال کا، تقریباً 75-80 سال کا، اور اس کے ساتھ ایک جوان ہے تقریباً 20-25 سال کا۔ تو باپ جو ہے اس سے اپنے جوان بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے، جو کسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو یہ کیا ہے، ایسے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے، پرندہ تھا وہ بول رہا تھا، تو بیٹے نے کہا بابا یہ چڑیا ہے۔ ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر بابا نے کہا بیٹا یہ کیا ہے، وہ اپنے حافظے کے ضعف کی وجہ سے یا جیسے بھی پھر اس نے پوچھ دیا کہ بیٹا یہ کیا ہے، پھر اس نے بتایا کہ بابا یہ چڑیا ہے، تھوڑا سا ایسے اور طریقے سے بتایا، تھوڑا سا اور۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھے تھے، کسی وجہ سے بھی بیٹھے تھے، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر بابا نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے جو آواز آ رہی ہے، تو پھر اس نے ذرا لہجہ اور طرح کر کے کہا کہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ چڑیا ہے، چڑیا ہے۔ ہاں کتنی بار بتاؤں، ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیا۔
تھوڑی باپ جو ہے وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، اس کے بعد اس نے کہا کہ بیٹا یہی ہمارا گھر تھا، تو ابھی بالکل زبان ابھی تھوتلی زبان تو نے کھولی تھی، ابھی بولنے کے قابل ہوا تھا، اور ایک دن تو اور میں ادھر ہی بیٹھے تھے، اسی جگہ پہ بیٹھے تھے، اور اسی طرح تو نے مجھ سے کوئی 10-15 بار یہی بات پوچھی تھی کہ بابا یہ کیا ہے، تو میں نے تمہیں چوما بھی تھا اور ہر دفعہ چوم کر یہ بتایا تھا کہ بیٹا یہ چڑیا ہے۔ یہ ہے انسان کے حسن قول۔ پھر اس کو ابھی آپ لے آئیں معاشرے میں انسانوں کے ساتھ، اور پھر دیکھیں کہ کیسے ہم نے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، انسانوں کے ساتھ آپ نے یہ سنا ہوا ہے، اچھی زبان فاتح عالم ہے۔ محبت کے بارے میں یہ لفظ ہیں کہ محبت فاتح عالم، اور محبت کا اظہار زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اچھی زبان انسان پورے جہان کو فتح کر سکتا ہے، اس میں جادو ہے، زبان میں جادو ہے، بڑی تاثیر ہے زبان میں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ والا جادو ہو کہ بھائی یہی زبان سے انقلاب آئے ہیں، زبان سے، اسی زبان کی تاثیر سے اتنا لوگوں پہ جادو ہوا ہے، اتنا لوگوں پہ اثر ہوا ہے کہ وہ کسی انقلاب کے لیے تیار ہو گئے۔ جہان کے کتنے ملکوں میں تبدیلیاں اس طرح آئی ہیں۔ بس زبان بہت مہم ہے، بہت مہم ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کے بعد پہلا نمبر جو خدا کریم نے انتخاب کیا ہے بالکل قریبیوں سے نکل کر، جن پر بہت اچھے تعلقات کی ضرورت ہے، اس کے بعد بولنے کی اہمیت، کہ بولیں کیسے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے بولیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے بولیں، اپنے کولیگ کے ساتھ، اپنے جو آپ کے نیچے ہیں ان کے ساتھ کیسے بولیں، جو آپ سے بالا تر ہے مقامات کے لحاظ سے ان کے ساتھ کیا لیں۔ حسن، اور حسن کا دائرہ اتنا کر دیا کہ یعنی ایسی بات کی جس میں یہ گنجائش نہیں ہے، یہ آپ خود طے کریں حسن کیا ہے، زبان کا حسن کیا ہے، یہ آپ طے کریں، یہ کوئی حد نہیں بتائی، ہر جگہ علیحدہ حسن ہوگا۔ حسن ایک چیز نہیں ہے کہ بھائی صرف ایک ہی ٹون ہے، بھائی اچھی ہی بھائی ٹون ہے، بھائی صرف اس نے نرمی کے ساتھ بات، یہ نہیں ہے حسن۔ اگر تہذیب کی ضرورت ہے، ادب کی ضرورت ہے، وہاں آپ کو تھوڑی سی اگر زبان میں تلخی دینی چاہیے تو دینی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ حسن ہر جگہ صرف میٹھی زبان ہے، نہیں، کڑوی زبان بھی حسن رکھتی ہے جو ضرورت کے مطابق۔ اس کے بعد اگلی چیز جو انسانوں کے لیے بتائی ہے، اور یہ بنو اسرائیل کو بتا کر ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے، وہ اقیم الصلاۃ۔ اب آتا ہے وہ جو مین چیز ہے، اقیم الصلاۃ۔ اب پچھلے ان چیزوں کو قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیچھے ایک ترتیب دی ہے، کیا؟ ان لا تعبدوا الا اللہ، اس کے بعد بالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی والمساکین۔ اب ان کو عملاً انجام دینے کی کیا طریقہ کار ہے؟ یہ جو ابھی دو بیان آ رہے ہیں، یہ اس پچھلے کی عملی شکل ہے۔ ان لا تعبدوا الا اللہ کس طرح ہوگا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ یہ جو صلاۃ انسان قائم کرے گا، اور واقعاً قائم کرے گا، ہم اقامہ صلاۃ پر آپ دوستوں کے سامنے بہت تفصیلی بات کر چکے ہیں، 10 نشستیں اس پہ ہم کر چکے ہیں، اور بہت تفصیل سے اقامہ صلاۃ کی صورتحال آپ دوستوں کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، اور اس کی جو شرائط ہیں، جب آپ نماز قائم کریں گے تو اس میں حتماً آپ کے سامنے صرف ایک ہی
وجود رہ جائے گا جس کے سامنے آپ جھک سکتے ہیں اور جس کے سامنے آپ اپنی بندگی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ رابطے کا طریقہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، جب آپ نماز میں آتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں جو اس میں ذکر ہیں، جو وہ جھکنے کے انداز موجود ہیں اور جو ترتیب موجود ہے، تو اس میں انسان بالکل فکس ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سے ہٹ کر کسی کی بندگی کی طرف جانے کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے۔ جب آپ یہ کر لیتے ہیں اظہار کہ بھائی نہ اس سے پہلے کوئی تھا، نہ اس کے بعد کوئی ہے، نہ تیرے علاوہ کوئی اس کا رب ہے، رب العالمین تو ہے، جو آنے والے جہان ہے، مالک یوم الدین تو ہے، اس وقت ایک دم انسان کے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس صرف تو ہی ہے، یعنی اول بھی تو ہے، آخر بھی تو ہے، ظاہر بھی تو ہے اور باطن بھی تو ہے۔ یہ ہے تعبدون الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ۔ اس کے بعد جو دوسرا پہلو ہے، وہ جو باقی کام ہے، ہم والدین کے ساتھ احسان کیسے کریں، ذی القربیٰ کے ساتھ احسان کیسے کریں، یتامہ اور مساکین کے ساتھ احسان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ ایک دفعہ پہلے بھی یہ گزر چکا ہے، وہاں بھی ہم نے عرض کیا کہ وآتوا الزکوٰۃ سے مراد صرف زکوٰۃ مال نہیں ہے۔ زکوٰۃ یعنی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے پاس رزق موجود ہے اس سے انفاق کرنا۔ زکوٰۃ کا مطلب پاکیزگی ہوتا ہے، یعنی اپنے مال کو، اپنی چیزوں کو پاک کریں۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ، اس کو بالکل صاف ستھرا اور بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے دوسروں کو پہنچائیں۔ اگر آپ کے پاس قوت ہے، جسمانی قوت ہے، تو اس کے ذریعے آپ دوسروں کے لیے اس کو استعمال کریں، اس کو استعمال کر کے دوسروں کو فائدے پہنچائیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ کے پاس اچھی زبان ہے، اگر آپ کے پاس اور جو بھی دنیا میں بیسیوں چیزیں ہوتی ہیں انسانوں کے پاس، کچھ بھی ہے تو وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ وآتوا الزکوٰۃ، اس سے والدین پر بھی احسان ہو جائے گا جب آپ اپنے اچھے اخلاق کو ان پر صرف کریں گے، اچھی زبان کو، اچھے بیہیویئر اور اپنے اچھے تہذیبی انداز کو ان کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی طرح ذی القربیٰ کے ساتھ، چاہے وہ مالی صورت میں ہو یا غیر مالی صورت میں، ان کے لیے کریں گے، یتامہ کے لیے اور مساکین کے لیے۔ اسی طرح ہر قسم کی جو بھی انسان کے پاس موجود ہے رزق من اللہ، اس میں سے خرچ کرے۔ ہر چیز جو ہمیں ملی ہے نا، حتیٰ موت بھی رزق ہے۔ کبھی آپ کو دوستوں کو عرض کیا ہوا ہے کہ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو وسائل ہیں، دنیاوی وسائل، یہ رزق ہے۔ رزق یعنی جو آپ کو ملا ہے وہ ہے۔ آنکھیں آپ کا رزق ہیں، آپ کے کان آپ کا رزق ہیں، آپ کی جو سماعت ہے، جو آپ کی عقل ہے، وہ رزق ہے۔ ہر چیز انسان کو مختلف ملی ہوئی ہے۔ عقل جو ہے، اخلاق اچھا، آپ کو اچھے والدین ملے ہیں، یہ رزق ہے۔ والدین رزق ہے انسان کا، یہ رشتہ دار انسان کا رزق ہیں۔ باقی جو کچھ بھی ہے اس میں سے جتنا انسان کے بس میں ہے، یہ زندگی رزق ہے۔ خوب، وآتوا الزکوٰۃ، اچھا یہ تو وہ تھا معاہدہ جو اللہ نے ان کے ساتھ کرنا چاہا، کیا، اور پھر اب چونکہ بات بنو اسرائیل سے ہو رہی تھی اور ابھی نبی کے زمانے میں بنو اسرائیل پکے ہوئے تھے اس بات پر کہ ہم خود کتابدار ہیں، ہم خود دیندار ہیں، ہم خود نبی دار ہیں، ہم خود خدا دار ہیں، ہمارے پاس سارا پیکج موجود ہے، ہمیں اس نئے دین کی ضرورت نہیں۔ ان کا بیانیہ یہ تھا، اور ان کے بیانیے کی سپورٹ یہ تھی کہ تاریخ میں یہ چیز ایک جانی پہچانی ہوئی چیز بھی تھی اور سارے لوگ بھی جانتے تھے اور مانے ہوئے تھے کہ واقعاً یہ موسوی ہیں
اہل یہود یہ ان انبیاء کی، جیسے انہوں نے وہ اپنا سکہ جمایا ہوا تھا کہ وہ موسوی دین پر ہیں اور پکے ہیں اور ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس دین ہے اور تدین ہے، یہ جو باتیں خدا کریم ان کے سامنے مسلمانوں کو بتا رہا ہے اور سامنے رکھ رہا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اے بنی اسرائیل جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں دین کا، دین تو آپ کا یہ ہے، تو اس پر آپ کتنے عمل پیرا ہیں؟ یعنی یہ ان کے اس دعویٰ کو نفی کرنے کے لیے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ یہ ابھی یہ جملہ دیکھیں، اب آخر میں اللہ کی طرف سے یہ جو اس پہ نوٹ آ رہا ہے، تبصرہ آ رہا ہے، ثم تولیتم الا قلیلا، یہ آپ کے ساتھ طے ہوا تھا معاہدہ کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، لیکن آپ کی اکثریت جو ہے وہ اس سے پھر گئی۔ تولیتم یعنی عمل نہیں کیا، مگر تھوڑے کچھ تھے، کچھ البتہ یقیناً تھے جنہوں نے عمل کیا اور عمل کر کے وہ فلاح پا گئے۔ اس کے بعد وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، یہاں بڑی دقت سے ایک جملے کی تھوڑی سی میں آپ کو ظرافت بتا دوں، یہ جو اس جملے میں ظرافت موجود ہے، تولیتم الا قلیلا، عمل تو اکثریت نے نہیں کیا لیکن کچھوں نے کیا، لیکن سب نے اعراض، سب نے کیا۔ اعراض کرنا یعنی اگنور کرنا، جب دیکھا کہ بھائی حتیٰ ان لوگوں نے جنہوں نے عمل کیا بھی تو انہوں نے اعراض کیا۔ اعراض میں سب کو شامل کیا ہے، لیکن تولیتم میں اکثریت کو شامل کیا ہے، یعنی فرق بتا دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے عمل کیا تو وہ ایک لحاظ سے بالکل پاک صاف ہے، نہیں، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ یعنی اعراض کرنے والے تو سارے تھے۔ جنہوں نے عمل کیا بھی، انہوں نے دیکھا دوسرے خرابی کر رہے ہیں، وہ چپ اپنے کام پہ ڈٹے رہے، اپنے کام میں لگے رہے، اچھائی میں لگے رہے، لیکن انہوں نے دوسروں کے اس کام کو کی خرابی کو نوٹس نہیں لیا، نہیں روکا ان کو۔ سب نے اعراض کیا، اعراض سب نے کیا، لیکن جو بے عملے تھے وہ اکثریت تھی۔ دیکھیں، ثم تولیتم الا قلیلا، الا قلیلا ادھر لگا دیا ہے، یعنی تولی کے بعد قلیلا لگا دیا ہے، لیکن قلیلا منکم، لیکن دوسری جگہ کہا وانتم، فوراً ساتھ کہا وانتم معرضون، جبکہ آپ سارے کے سارے بے توجہ ہو کر رہے، جیسے غیر متعلق ہوں بھائی آپ، یعنی یہ تو آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ دوسرے سارے کام خراب کر رہے ہیں اور بالکل وہ بے دھڑک ہو کر بے دینی اپنائے ہوئے۔ اس کے بعد پھر کچھ اور چلیں، ابھی اس سے بڑھ کر جو معاہدے تھے وہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، آپ سے میثاق اور بھی لیے گئے تھے، اتنا صرف نہیں تھا، یہ بھی تھا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، خون نہیں بہائیں گے آپ لوگ، آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے، مسائل پیدا کر کے، الجھ کر بلا وجہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اسی طرح دیس نکالا نہیں دیں گے۔ اب دوستوں کو پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اب دیس نکالا کوئی سزا اتنی بڑی نہیں رہ گئی ہے، اب بھی خاص ایریاز میں لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے، جلا وطن کر دیا جاتا ہے، اور وہ بہت مشکل زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ آج سے 3000 سال 2500 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، 2500 سال تقریباً پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو اس زمانے میں دیس نکالا دینا سمجھے موت کے حوالے کرنا تھا۔ کسی کو اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے نکال دینا ایسے ہی تھا کہ بس اس کو موت کے حوالے کر دیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ آبادی اتنی کم تھی کہ آپ مثلاً اپنے گاؤں سے نکلیں، پھر سینکڑوں کلومیٹر تک آپ کو کوئی آبادی نہیں ملے گی، ہو سکتا ہے ہزاروں میل تک آپ کو کوئی نہ ملے۔ آبادیاں بہت کم تھیں، بہت کم، بہت کم،
دوسری آبادی تک پہنچنے میں انسان بہت ہی ہو سکتا ہے کہ جنگل کے حیوانات، جنگل کے مسائل، پیاس اور بھوک سے ہی بندے مر جاتے تھے، اکثریت ایسے ہوتے۔ بہت انسان قافلے چلے ہیں شہروں سے اور پھر وہ راستہ گم کرنے کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پائے ہیں اور پانی اور کھانا نہ ہونے کی وجہ سے راستے میں تلف ہو گئے۔ یہ بہت پیش آتا تھا، یا ان کو جنگلی حیوانات ہی کھا جاتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آبادی بہت کم تھی۔ ابھی بھی آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ بہت ساری جگہ خالی پڑی ہیں، زمین کی جو مصروف ایریاز ہیں وہ صرف 10 سے 15% ہیں، باقی زمین خالی پڑی ہے ابھی بھی جبکہ 7 ارب آبادی ہے۔ اس زمانے میں آبادی، اب اس کا اندازہ کسی کو ایسے صحیح فکس ہے نہیں، لیکن اتنی کم تھی کہ آپ سے سینکڑوں گنا کم تھی، آپ سے بالکل تھوڑی آبادی۔ تو جہان کی زمینیں تقریباً ایسے تھیں کہ ایسے بالکل کہیں آبادی۔ سب سے بڑی سزا اس وقت یہی ہوتی تھی کہ کسی کو شہر سے نکال دیں۔ وہ کتنے نبیوں کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو رجم کر دیں گے۔ رجم کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو باہر پھینک دیں گے، یعنی آپ کو شہر سے نکال دیں گے۔ پھر آپ کو کیا ہوگا؟ اب یقیناً اس پھر ان کے لیے موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور وہ بھی کیسی موت؟ یہ بہت سخت موت ہوتی ہے جب انسان بھوک اور پیاس سے ایسے مرنے کی، کیونکہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک گولی تو لگتی ہے، بندہ اسی وقت مر جاتا ہے، پھانسی کے ساتھ اسی وقت مر جاتا ہے، تلوار کے ساتھ اسی وقت مر جاتا ہے، لیکن پیاس کے ذریعے کسی کا مرنا، اگلے کتنے دن وہ اسی طرح تڑپ کر جو ہے وہ مرنے کی کیفیت سمجھے انسان کو آتی ہے، اور یہ بہت سخت ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، آپس میں خون خرابہ نہیں کریں گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، آپ کسی کو دیس نکالا نہیں دیں گے، اپنے آس پاس میں کسی بندے کو گھر سے نکالیں گے نہیں۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، اور آپ نے اس وقت اقرار بھی کر لیا تھا کہ واقعاً ایسے ہی ہے، ہم ایسا کریں گے، یعنی میثاق آپ نے اقرار کیا تھا کہ ہم کریں گے، مانیں گے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور آپ لوگ اس کے شاہد بھی بنے تھے۔ تشہدون یعنی آپ شہادت بھی اس وقت دے رہے تھے اور اس بات کو مان رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، آیت نمبر 85 میں اس کا جو ہے اس میثاق کو توڑنے کا انداز بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نے کس انداز میں اس میثاق کو پھر توڑا، اور وہ تفصیل کے ساتھ اس پوری آیت میں، آیت ذرا لمبی ہے اس لیے ہم اس کو اگلی نشست کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس میثاق کو بھی توڑا۔ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔